اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعائہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجب مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جنانک یا مجیب دعوت المستقین۔ یہ 5 جملے ہیں 22 ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ یا 22ویں روزے کی دعا ہے، جس میں اللہ کا رسول یہ ارشاد فرماتا ہے اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، اے اللہ فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ فضل کا قرآن میں 2 معنی بتایا گیا۔ قرآن میں ایک معنی فضل کا یہ ہے جو انسان کی ذات میں پایا جاتا ہے، خدا میں اپنے درجہ عتم پایا جاتا ہے اور فوق عتم پایا جاتا ہے، لیکن انسانوں میں بھی فضل پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فضل کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی پریشانیاں دیکھ کر ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اگرچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمدردی نہ، اگر پریشانی نہ بھی دیکھے اور احساس خالی ہو تو ان کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں فضل ایک فضیلت ہے، ایک کمال ہے جو ہر کسی میں نہیں پایا جاتا ہے، بعض اللہ کے خاص بندوں میں پایا جاتا ہے۔ تو ایک فضل جو ہے کمال ہے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ ذو فضل علیم، اللہ بے شک صاحب فضل اور جانکار ہے۔ تو اللہ خود اپنے آپ کو کیا ہے؟ صاحب فضل بتا رہا ہے۔ تو یہ کمال ہے جو خدا کے اندر پایا تھا یا کسی خاص بندے میں پایا تھا۔ دوسرا معنی فضل کا یہ ہے کہ کوئی چیز دینا، تحفہ دینا، احسان کرنا، رحمت دینا، ان سب کو بھی کہا جاتا ہے فضل کرنا۔ اسی لیے ہم جب یہ دعا کا بہت مشہور دعا کا جملہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی، کہ امام سجاد دعا کرتے ہیں الہی لا تعاملنا بعدلک، اے اللہ میرے ساتھ جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تو میرے ساتھ تو عدل کا سلوک نہ کرنا، انصاف نہ کرنا، مجھے انصاف نہیں چاہیے۔ اگر انصاف کرے گا تو میں جانتا ہوں میں مر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ بل تعاملنا بفضلک، بلکہ اے میرے معبود تو میرے ساتھ فضل کا برتاؤ کرنا، یعنی میں تھوڑا سا ناقص خراب عمل لے کر آؤں اور تو ڈھیر سارے ثواب دے دے۔ آج یہی کام خدا کرتا ہے، اگرچہ اللہ عادل ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن اگر خدا جو ہے، اب میں ایک مثال لے آتا ہوں۔ دیکھیے ایک کتاب میں ایک عالم کی داستان لکھی ہوئی، بہت بڑے عالم، بڑے جید عالم تھے۔ کہتے ہیں میں تو بڑا مطمئن اور جو ہے پرسکون تھا کہ جب قبر میں پہنچوں گا تو کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ کیا ہے میں نے، اللہ کی اطاعت، نیکیاں، اچھے اعمال، بہت کچھ کیا ہے میں نے۔ لیکن جب فرشتوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں حیران رہ گیا اور میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں۔ میرے پاس کوئی جواب دینے کے لیے تھا ہی نہیں کہ میں ان کو جواب دیتا کہ بھئی اس کا جواب یہ ہے۔ کہا کیا؟ وہ کیا سوال تھا؟ کہا فرشتوں نے پوچھا کہ اپنے اسٹریٹ میں جا رہے تھے تم اور تمہارے سامنے ایک آدمی لکڑی لے کے جا رہا تھا، تم نے اس کی لکڑی سے ایک تنکا توڑ کر دانت میں خلال کیا، یہ پوچھا تھا اس لکڑہارے سے کہ میں یہ تنکا توڑ لوں؟ اب کہتے میں خالی ان فرشتوں کا منہ دیکھ رہا ہوں، اب ان سے کیا کہوں میں؟ اب سوائے اس کے کہ کہوں اے اللہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، کوئی اور راستہ ہے میرے پاس؟
کہتے ہیں بس اتنے چھوٹے سوال سے میں بہت ملول اور افسردہ ہوں کہ اتنا سا، اور اللہ کے فرشتے چھوڑ نہیں رہے، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ اور انسان، اچھا میں اور آپ، کوئی بھی ہو انسان، بہت کم انسانوں میں سے اس طرح کے ہیں جو اس طرح باریک سے باریک نکات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ میں اور آپ نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ سیدھا راستہ ہے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہ لے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں نے دیکھا، اللہ نے جناب داؤد سے فرمایا، اے داؤد جا کر تمام میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو، میرے تمام بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میں ترازو لے کر تولنے بیٹھوں گا تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کے عمل اس ترازو پہ کھرے اتریں گے، اس شرائط کو پورا کریں گے جو مجھے چاہیے۔ اور اے داؤد میرے گنہگار بندوں کو بشارت دے دو، جا کر انہوں کہہ دو کہ میرا فضل، جتنا بھی گناہ کرو گے تم، توبہ کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے ساتھ فضل سے کام لوں گا۔ اسی لیے خراب سے خراب انسان ہو اس کو امید نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں انصاف کا ترازو لے کر بیٹھوں گا تو بڑے سے بڑے لوگ پھنس جائیں گے، اور اگر میں فضل کا لے کے فضل کا ترازو لوں گا تو میں ناقص عمل کو قبول کر لوں گا، اس کے کمتر عمل کو قبول کروں گا، شرائط نہیں پائی جاتی تو بھی قبول کر لوں گا۔ اسی لیے ہمیں جو اللہ کا رسول سکھا رہا ہے، اے اللہ 22ویں رمضان ہے، شب قدر 2 گزر چکی ہے، اے اللہ اگر اب تک میں تیرا فضل نہیں لے سکا ہوں، اب تک میرے لیے وہ دروازے رحمت کے تیرے نہیں کھلے ہیں، اب تک مجھے تیری طرف سے تحفہ نہیں مل سکا ہے، اب تک تو نے میری قسمت میں تبدیلی نہیں کی ہے، میرے نام اعمال میں وہ نہیں لکھا ہے جو میرے پورے سال میں آنے والا ہے، اے اللہ میرے ساتھ فضل کا برتاؤ کر دے اور وہ لکھ دے جس کا میں حقدار نہیں ہوں، وہ چیز دے دے جو مجھے ضرورت ہے لیکن میں اس کو مانگ نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے وہ چیز دے دے جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا کر۔ یہ ہے واقعی، آپ سوچئے یہ دعا کا فقرہ آج جب آپ 22واں دن گزار رہے ہیں، اس وقت آپ سوچئے اور ایک بار اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیے، اور آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں نہیں جو حقدار بنے بیٹھے ہیں، ہمارا پاس حق ہے ہم کہہ سکے کہ اللہ ہم تو حقدار ہیں، ہمارا حق ہمیں دے دو۔ تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ اللہ سے ہم کہے کہ اللہ تو اپنے کمزور بندے کے اوپر، ضعیف بندے کے اوپر، ناقص عمل والے بندے پر اپنا فضل و کرم جاری کر دے۔ انشاءاللہ اللہ سے آپ گڑ گڑا کر یہ دعا کریں، خلوص دل سے کہیں، آپ کے وجود میں ایک تحریک پیدا ہو، ایک تضرع ہو جب یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے نواز دے، مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، اے میرے معبود مجھے تیری رحمت چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا آپ جملہ دیکھیے، وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اے اللہ اور جو کچھ دے مجھے اس میں برکت بھی دے، ورنہ ڈھیر ساری چیز بھی دے گا تو کم پڑ جائے گی، اور اگر برکت ہوگی تو اے اللہ تھوڑی سی چیز بھی دے گا تو بہت زیادہ ہو جائے۔ آپ اور میں اس برکت کی دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ برکت ایک عجیب چیز ہے انسان کی زندگی، چاہے وہ عمر میں ہو، چاہے وہ علم میں ہو، چاہے وہ روزی میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کسی بھی چیز میں برکت بہت اہمیت رکھتی۔ اگر علم میں برکت دے اللہ، تھوڑا سا علم اللہ آپ نے سیکھا ہے اور ڈھیر سارا آپ کے لیے بنا دے۔ اگر آپ کی روزی میں برکت دے اللہ، تھوڑا سا روزی دے اور اس کی برکتیں، اس کے اثرات چاروں طرف پھیلا دے۔ ایک گھر آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے ولا ہیں، اس میں اللہ وہ نعمتیں نازل نہیں کرتا جو ایک چھوٹا سا گھر جس میں برکت ہوتی ہے اللہ دیتا۔ تو یہ برکت جو خدا کی ہے
وہ بہت عجیب چیز ہے، اور ہر آدمی کو خدا سے برکت طلب کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اے اللہ 22واں رمضان ہے، 22واں روزہ ہے، اے اللہ 20، 22، 21 دن تک روزہ رکھ چکا ہوں، اگر برکت نہیں ملی ہے تو اے اللہ مجھے برکت بھی دے دے، تو فضل بھی دے دے، برکت بھی دے دے۔ اس کے بعد تیسری چیز وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اور توفیق دے دے وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو۔ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آج بہت کم لوگ ہیں جو اللہ سے راضی، اور اسی کے برخلاف خدا بھی ہے۔ جیسے آج انسانوں میں کروڑوں انسان پوچھئے آپ اللہ سے راضی ہو تو ایک بڑا شکوہ وہ کریں گے۔ آپ اللہ سے پوچھئے یہی، اے اللہ تو راضی ہے ہم سے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ایک طرفہ تو ہونا ہے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ حدیثوں میں جو اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے وہ بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کون ایسا ہے جو میری رضا چاہیے؟ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم سب کو چاہیے اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ اللہ خود کہتا ہے رضائی بقضائی، میری رضا چاہیے تو میرے فیصلے پہ راضی رہو، اور جیسے ہی اللہ کا فیصلہ آتا ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس کو سہن کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک عالم نے لکھا ہے، بلکہ میں نے ان سے سنا بھی، مسعود علی نے کہا کہ ظاہراً آغا گل پیگانی تھے، یا کہتے ہیں ہم اپنے ایک دوست سے ملے، سنا بہت بیمار ہیں، ہم دور ان سے ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور جب ان کے سرہانے پہنچے تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی، حالت اعتذار میں تھے۔ دیکھا میں نے کہ ان کے لب ہل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں نے سوچا شاید مجھ سے کہہ رہے ہیں، تو میں ان کے اور قریب گیا تو یہ سن کر حیران رہ گیا میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہا ہے، اے اللہ تو میرے بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، مجھے اس وقت لے جا رہا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں یہ ہوں، میں نے ابھی تو زندگی دیکھی نہیں تھی۔ تو میں حیران رہ گیا کہ ایک عمر جس نے علم کے میدان میں گزارا ہے اور اب جا رہا ہے تو زبان سے کفر بک رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، میں اور آپ کتنے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں؟ ہر آدمی دنیا میں شکایت کرنا۔ اسی لیے ایک روایت پڑھتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول نے سے کسی نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں بڑا عزت والا بن جاؤں، اور بہت اللہ کے نہیں، دنیا والوں کی عزت نہیں چاہیے، میں اللہ کے وہاں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول میں کیا کروں کہ اللہ کی نگاہوں میں عزت دار بن جاؤں؟ تو بڑا عجب جملہ فرمایا، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ فیصلہ کر دے اس پہ راضی رہو، کبھی بھی اللہ کا شکوہ لے کر بندے کے پاس نہ جاؤ، نہ کہو دیکھو بہت دن سے بیمار چل رہا ہوں، اللہ دھیان نہیں دے رہا ہے، بہت دن سے مجھے یہ پریشانی ہے، اللہ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ چیز تم زبان سے اپنی زبان سے اللہ کا شکوہ اس کے بندوں کے پاس نہ لے کر جاؤ، تکن اکرم الناس، سب سے زیادہ باعزت خدا کی نگاہوں میں۔ حتیٰ ایک داستان نقل کرتا ہوں، دیکھیے آپ اسی کے اوپر ہے۔ ظاہراً ایک بہت بڑا عابد بنی اسرائیل میں تھا، اور اس سے سوال کیا اے اللہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ کون میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ حتیٰ ہم نے دیکھا انبیاء بھی اس طرح کی دعا کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ میں نے کسی نبی کے بارے میں پڑھا کہ پوچھا اے اللہ کون میرا جنت میں ہم نشین ہوگا؟ ایک عورت ہوگی۔ ایک عورت ہوگی؟ کہاں ایک عورت ہوگی؟ کہا کون سی عورت؟ کہا فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اب جب آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اسے پوچھا کون ہے؟
کہا میں نبی موسیٰ ہوں۔ تو کہا آپ غلط جگہ پہ آ گئے، مجھے تو کسی کام نہیں ہے، آپ شاید ایڈریس ڈھونڈنے میں غلطی کی آپ نے۔ کہا نہیں، میں غلطی سے نہیں آیا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے یہ فرشتے چھوڑ کر گئے، یہاں تو میں کوئی غلطی سے نہیں آیا، میں آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ کہیے۔ کہا آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا مطلب کیا کرتی ہیں؟ یہ سوال آپ کا کیسا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ کہا نہیں، میرا مقصد دوسرا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے کون سا کام کرتی ہیں جس سے اللہ آپ سے بہت راضی ہے اور آپ کو اتنا بلند مرتبہ دیا کہ ایک اولو العزم نبی کے ساتھ جنت میں جگہ دے۔ اتنا بڑا رتبہ کیسے کہ ایک نبی مرسل، صاحب کتاب، صاحب شریعت، جس کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت سارے نبیاں آئے اس کے قانون کی، اس کی شریعت کی، آپ اس کے ساتھ جنت میں کیسے پہنچ سکتی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا نبی خدا میں بہت عبادت نہیں کرتی ہوں۔ آج یہی واقعے میں بالکل اسی طرح جب اس عابد نے پوچھا کہ اے اللہ میرے ساتھ کون جنت میں ہوگا، جواب آیا ایک عورت ہوگی فلاں، تم جانتے ہو فلاں؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہاں؟ کہا فلاں، جاؤ۔ اب یہ گیا، یہ اس کے جو ہے جان پہچان کی تھی، اس کے عورت کو بلا کے لایا، بولے چند دن میرے ساتھ رہو تم، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ رہی۔ اب یہ دیکھا اس نے تو یہ تو بہت عام طور سے عبادت کرتی ہے، نماز پڑھ لیا بس ایسے ہی، اور بہت عبادت گزار نہیں ہے۔ جس کو بڑا تعجب ہو، اس نے کہا بس تمہاری زندگی اسی طرح گزرتی ہے، 3 دن 4 دن میں نے دیکھ لیا۔ اس نے ہاں بس یہی کرتی ہے۔ کہا نہیں نہیں، کچھ اور تمہاری زندگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی کر رہی ہو؟ اور اس نے کہا نہیں یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں تم اور کچھ کرتی ہو، مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بڑا عجب جملہ کہا کہ اچھا اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بتا ہی دیتا ہوں، میری زندگی میں ایک اور چیز بھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں بیمار ہوتی ہوں نا تو یہ اللہ سے نہیں کہتی ہوں مجھے شفا دے دے، کہتا ہوں تیری مرضی، جب دل جائے دینا، صبر کروں گی، اگر تو نے مرض دیا تو ہی شفا دے، جو میرا کام ہے کروں گی، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، یہ کروں گی، لیکن کچھ یہ نہیں کہوں گے کہ اللہ مجھے جلدی سے شفا دے، نہیں، اس کی مرضی، جب دینا چاہے دے، میں صبر کروں گی۔ اور دوسری بات، میں جب بلاؤں میں گرفتار ہوتی ہوں تو چھٹکارا نہیں مانگنے کی کوشش کرتی ہوں، جلدی سے چھٹکارا دے دے مجھے، نہیں، یہ اللہ کی مرضی، اس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے سمجھا ہے، کچھ تو دے رہا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی ہوں اس سے کہ مجھے فوراً اللہ جلدی سے چھٹکارا دے، آسائش آرام میں دے دے۔ پھر اس نے ایک بات اور کہی، کہا دیکھو دنیا میں جو فیصلہ اللہ کا ہے میں کبھی آبجیکشن نہیں کرتی، فقیری ہے وہ قبول، امیری ہے وہ بھی قبول، بیماری ہے وہ بھی قبول۔ اس نے ہمیں سمجھ گیا اللہ نے تمہیں جو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے۔ اور ایک حدیث اسی کے سلسلے میں پڑھتا ہوں، بڑی عجیب، ائمہ فرماتے تھے تم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی رہے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے فیصلے پہ راضی رہو، تھوڑے سے عمل پہ ہم تمہارے راضی ہیں، لیکن اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم بھی راضی نہیں۔ اب ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بندے بھی ہمارے ہم سے راضی۔ ایسے بندے جو اللہ سے بھی راضی ہوں اور اللہ ان سے بھی راضی ہو بہت کم دنیا میں بندے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے کہیں اے اللہ میری زندگی میں میرے وجود پر رحم فرما اور ایسی چیز نازل کر دے جس سے میں تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ہمیشہ ناراض رہوں، تو بھی مجھ سے ناراض رہے۔ اے اللہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں وہ کام کر سکوں جو تیری رضا اور خوشنودی حاصل کر سکوں۔ اور چوتھا جملہ جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرا، وہ ہے کہ اللہ کا رسول وَاسْكِنِّي فِيهِ
بہبہت جناتک، اے اللہ مجھے جنت کا حاشیہ نہیں چاہیے، جنت کا کنارہ نہیں چاہیے، جنت کی سب سے نچلی جگہ نہیں چاہیے، اے اللہ جو جنت کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ مجھے چاہیے، جو جنت کی بہترین جگہ ہے وہ مجھے چاہیے۔ اب آپ سوچئے یہ کتنا بڑی بلند ہمتی کی بات ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگیں، کہتے ہیں ہمیں نچلا طبقہ جنت کا نہیں چاہیے، ہمیں بیسٹ کلاس آف جنت چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک جملہ اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری ہمت کتنی ہے؟ اچھا یہ کیوں پوچھا کہ اللہ کے رسول نے تمہاری ہمت کتنی ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک جگہ اصحاب کے ساتھ رسول اللہ مہمان ہوئے، اس نے جس کے وہاں مہمان ہوئے تھے میزبان نے بہت اچھی طرح سے رسول اللہ کی خاطر مدارت کیا، اللہ کا رسول اس کی خاطر مدارت سے بالکل خوش ہوا کہ اس نے ہمیں کافی اچھی طرح سے ہماری خدمت کی۔ اب اللہ کا رسول ہے، رحمت ہے اس کے پاس، عالمین کے لیے رحمت بن کر، اس نے جب چلنے لگے اللہ کے رسول تو اس نے کہا کچھ مانگ لو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں دے دے گا، جو تم مانگنا چاہو مانگ لو، میں اللہ سے تمہاری دعا کر دوں گا تمہیں مل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا رسول ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کا رسول تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے کہیے ایک سرخ رنگ کا اونٹ دے دے جس پہ اپنے سامان کو لا دوں اور چند بھیڑ بکری دے دے تاکہ اس کے دودھ دو کے پی سکے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کیا، اللہ نے اس کو دے دیا۔ اب جب آگے بڑھے تو صحابہ سے اپنے کہا تمہاری ہمت کتنی ہے؟ اتنی؟ اگر اس نے دنیا اور آخرت مانگی ہوتی تو میں دعا کر دیتا اس کو مل جاتی، اگر وہ مانگتا جنت کا بیچلا سب سے اعلیٰ حصہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جو چاہتا اس کو مل سکتا تھا، میں دعا کرنے کے لیے تیار، میں نے خود کہا تھا لیکن اس سے مانگا کیا؟ پھر کہا اے کاش ہماری امت کے لوگوں کو اتنی عقل ہوتی جتنی بنی اسرائیل کی بڑھیا کو تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بنی اسرائیل کی بڑھیا کو کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جناب موسیٰ جب دریائے نیل کے کنارے آئے اپنے لوگوں کو لے کر کہا دریا میں اللہ راستہ بنا دے، اللہ نے کہا نہیں راستہ نہیں بنے گا جب تک ہمارے صدیق یوسف کا تابوت دریائے نیل سے نکال کے دفن نہ کر دو۔ کہ اللہ اب اس وقت رات کا وقت ہے، دریائے نیل میں کون ڈوب نکالے گا؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا، تمہیں نکالنا پڑے گا، تمہارے لوگوں میں سے کوئی ہے جو جانتا ہے اس کو بولو نکلواؤ اور دفن کرو تو راستہ بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اب جیسے جیسے رات ڈھل رہی ہے فرعون قریب آ رہا ہے، بنی اسرائیل چلا رہے آپ نے ہمیں مروا دیا، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے۔ پھر سے جناب موسیٰ کہہ رہے اللہ بتا جلدی سے راستہ۔ کہا پوچھو اپنی قوم کے درمیان کس کو پتا ہے کہ یوسف کہاں دفن ہے، یوسف نبی کہاں دفن ہے؟ ایک بڑھیا کی آواز آئی مجھے پتا ہے۔ کہا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ اب وہ آئی، جلدی بتاؤ نکالے، اتنے سارے لوگ پھنسے ہوئے تمہاری وجہ سے۔ اس نے کہا نبی خدا میں سے نہیں بتانے والے، جب تک آپ مجھے کچھ چیز نہیں دیں گے میری اس علم کے بدلے میں نہیں بتانے والے۔ کہا اچھا بتاؤ جلدی کیا چاہیے؟ کہا پہلی چیز تو چاہیے وہ کہ جوانی میں بوڑھی ہوں اللہ مجھے جوان کرے، دوسری بات اتنی دولت دے کہ اب یہ زندگی بڑی آرام سے گزرے، اور تیسرے آپ سے شادی کرے، آپ شادی کریں مجھ سے، اور یہی نہیں شادی کرے آپ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے۔ جناب موسیٰ اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ تیری اتنی بڑی بڑی خواہش؟ اس نے کہا مجھے تو یہی چاہیے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے فریاد کیا اللہ میرے پاس تو ایک بھی طاقت نہیں ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا موسیٰ ہاتھ تو اٹھاؤ دعا کرو میں سب دے دوں گا، تم دعا کرو اس کے لیے بڑھیا کے لیے۔ اب تو جناب موسیٰ کے ہاتھ بن گئے، دعا کیا اے اللہ اس کی جوانی پلٹا دے، جوانی پلٹ آئی، ڈھیر سارا پیسہ دے، مالدار بنا دے۔ کہا موسیٰ شادی کرنا تمہارا کام ہے نا، شادی کرو۔
بقیہ جب وہ جنت میں آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جناب موسیٰ حیرت میں پڑ گئے اس عورت کی ہمت کو دیکھ کر، اے کاش میری امت کے لوگوں کو اتنی ہمت ہوتی۔ آپ سوچیں یہ کتنا عجیب بات ہے نا۔ تو اب جب ہم مانگ رہے ہیں خدا سے، تو جس کے وہاں دینے کے لیے سب کچھ ہے، اس سے ٹوٹی پھوٹی چیز کیوں مانگنا؟ اس سے نچلی والی چیز کیوں مانگنا؟ اس سے مانگنا کیا؟ اے اللہ جو جنت کا سب سے بہترین طبقہ ہو اس میں مجھے دے دے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی دعا۔ اور آپ دیکھیے یہ جو تمنا تھی نا، اے اللہ ہمیں جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ دے دے۔ امام سجاد کی مناجات میں آپ دیکھیے امام نے کیسے اس کو فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک آدمی کو یہ تمنا کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، جنت کی تمنا کرنے کے لیے سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج آپ ایسے ہی ہمارے آقا و مولا جنت کے اور جہنم کے بانٹنے والے نہیں بن گئے۔ انہوں نے رضائے خدا میں وہ کیا جس کے لیے اعلان ہوا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اور رضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمارے لیے ایک جملہ خالی کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، امام حسین جب گھوڑے پر بیٹھ کر یزید فوج کے سامنے گئے تو تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد حملہ کیا۔ آج مقتل کہتا ہے مولا ہمارے جدھر حملہ کرتے تھے وہاں کوہرام مچ جاتا تھا۔ کبھی دائیں طرف حملہ کیا تو علمان الحفیظ کی آواز آتی تھی، بائیں طرف حملہ کیا تو علمان الحفیظ کی آتی تھی۔ آج روایت کا یہ جملہ بڑا دردناک ہے۔ لڑتے لڑتے آقا فرات کے کنارے جب پہنچے تو بھائی 36 سالہ بھائی کی یاد آئی۔ بھیا، اے بھیا عباس، تم نے شانے کٹا دیے دریا کے کنارے۔ اے بھیا تم پانی لانے گئے تھے، کیا نہیں اٹھو گے اور اپنے بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ مجھے نہیں پتا ارباب اعضاء مولا امامت کا لب و لہجہ اختیار کیا تھا یا امام یوں ہی بھائی سے بات کر رہے تھے۔ اگر امامت کا لہجہ اختیار کیا ہوگا تو یقیناً دریائے فرات سے آواز آئے گی، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کہ میں آپ کی جنگ نہ دیکھوں؟ ارباب اعضاء لڑتے لڑتے ایک بار امام حسین علیہ السلام نے آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مقتل یہ کہتا ہے آقا نے یہ صدائے غیبی سنی، تلوار نیام میں رکھ لیا۔ آپ سوچے ایسے دشمنوں کے سامنے تلوار میان میں رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے اب حسین کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ بھاگی ہوئی فوج آئی۔ ارباب اعضاء تاریخ نے لکھا ہے، یہ میر انیس کا کتنا حسین شعر ہے کہ ان میں انہوں نے فرمایا 3600 تھے زخم تنے پاش پاش پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آپ سوچے وہ باقی ہوئی فوج پلٹی جی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے کچھ نہیں تھا تو امام کو پتھر مارے، اور زہرا کا لال دیورا کے زمین کربلا پہ آیا۔ ارباب اعضاء میں نے غلط کہا، دیورا کے زمین کربلا پہ آیا، تیروں کے اوپر معلق ہو گیا، اور پھر ایسا ظلم ہوا ایک بار ملعون شمرہ آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، ارے کند خنجر چلانا چاہتا تھا، شہزادی کی آواز آئی، اے عمر سعد، ارے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جو اپنے نیک بندوں کو تو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہماری مال، اولاد، گھر اور تمام چیزوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اللہ ان کے رشتے کے لیے جلد از جلد اسباب معین فرما۔ شان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اس بلا اور سے محفوظ فرما۔ جو مومنین اس بلا میں گرفتار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ مومنین اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔